بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خلیفہ ہارون الرشید کی زندگی کی کہانی کتنی حقیقت کتنا افسانہ۔ ہارون الرشید کی تخت نشینی پر ان کی سلطنت وسطی ایشیا سے لیبیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس دور کے بارے میں ٹینیسن نے لکھا، ایک اچھا وقت، ایک اچھی جگہ، کیونکہ یہ نیک ہارون الرشید کے عروج کا زمانہ تھا۔ لیکن وہ کتنا اچھا دور تھا، اس دور کے سنہرے ہونے کا تصور بہت بعد میں پیدا ہوا، اور یہ شاید خلافت کی انتہائی الجھی ہوئی 600 سالہ تاریخ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کا طریقہ ہے۔ ان 600 برسوں میں سن 786 سے 809 تک ہارون الرشید کا دور خلافت 20 برسوں سے کچھ زیادہ ہے۔ ناظرین، مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فنون لطیفہ، سائنس اور ادب میں بہت سا بہترین کام ہارون الرشید کے بعد بھی آنا تھا۔ ہمارے نزدیک ہارون الرشید اور بغداد کا نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بغداد بہت زبردست جگہ رہی ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے الف لیلا میں پیش کی جاتی ہے۔ لیکن وہ حقیقت میں کیسا تھا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہارون الرشید کے بغداد کا اب کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خلافت کے دور کے آخری 10 برسوں میں ان کا پسندیدہ شہر شام کا علاقہ رقہ تھا، جو بغداد سے شمال میں خلافت کی بازنطینی سلطنت کے ساتھ ملنے والی شمال مغربی سرحد کے قریب واقع تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اب رقہ میں صرف محلات ہی نہیں بلکہ فیکٹریاں بھی دریافت کی ہیں۔ 8ویں صدی میں فیکٹریوں کا تصور یقیناً پرجوش کر دینے والا ہے۔ ناظرین، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں صنعت کو فروغ دینے میں ہارون الرشید کا خود کتنا ہاتھ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارون الرشید کے بارے میں ہم کہانیوں سے جو جانتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو قرون وسطیٰ کی تاریخ کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور شاید جدید دور آثار قدیمہ کی دریافتیں ہمیں کچھ مزید نیا بتائیں۔ قرون وسطیٰ کے دستاویز پڑھیں تو ہارون الرشید اپنی زیادہ تر بالغ زندگی میں ایک کمزور انسان نظر آتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے خلافت جاتے جاتے بچی تھی، جو اپنی والدہ اور اہلیہ زبیدہ کے زیر اثر تھے، اور جن کی حکومت کا زیادہ تر انتظام بیوروکریسی چلا رہی تھی، جو بارمقید خاندان کے زیر اثر تھی۔ اپنے دور حکومت کے آخری حصے میں انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور بارمقید خاندان کو جیل میں پھینک دیا اور اپنے پسندیدہ جعفر کو قتل کر دیا، لیکن وہ مستقبل کی اچھی منصوبہ بندی نہیں کر سکے۔ ناظرین، وراثت کے باقاعدہ نظام کی عدم موجودگی میں انہوں نے خلافت کا عہدہ اپنے اور زبیدہ کے بیٹے امین کو اور آدھی سلطنت امین کے سوتیلے بھائی مامون کو دینے کا وعدہ کیا، جو ایک لونڈی کے بیٹے تھے۔ ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی اور بغداد کھنڈر کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ مامون نے امین کو مروا کر تخت پر قبضہ کر لیا اور آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ ان واقعات کی روشنی میں تاریخ کے کردار ہارون الرشید کی سیاسی میراث کو شاندار نہیں کہا جا سکتا، اور اگر ان کا سنہرا دور تھا تو وہ بہت مختصر تھا۔ ان کا اپنی عمر کی 40 کی دہائی میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن داستان الف لیلا کا ابدی کردار ہارون الرشید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون الرشید کی موت کے کچھ عرصے کے بعد منظر پر آیا تھا۔ یہ وہی ہارون ہے جو ہماری یادوں میں زندہ ہے۔ وہ ان اچھے دنوں کی یادیں ہیں جو کچھ تھے ہی نہیں، لیکن شاید ہو بھی سکتے تھے۔ ماضی کے کئی بار آگے چل کر برے وقتوں میں امید کی کرن بن کر بھی سامنے آتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک نیک دل حکمران ہیں، بلکہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک حکمران مہذب معاشرے کے قیام کے لیے کرتا ہے۔ ناظرین، وہ دانشوروں اور شہراء کے سرپرست ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک رومانوی ہیرو ہیں، ایک نرم دل اور خوبصورتی کے دل دادا انسان، خاص طور پر ایسی خوبصورت لونڈیوں کے جو ہوشیار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں اور جنہیں موسیقی اور شاعری پر دسترس حاصل تھی۔ ہارون الرشید اور ان کی اہلیہ کی خوابگاہ کا ایک منظر، جب دوران نیند ہارون کی اہلیہ نے ڈرا دینے والا ایک خواب دیکھا۔
وہ حیار کرنے والے شوہر ہیں، ان کی بیوی بھی ان سے پیار کرتی ہے۔ زبیدہ نے جو ذہین، سخی اور نیک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں صاحب حیثیت تھی، ہر اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے بڑے بڑے فلاحی کام کیے، خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے راستے پر ایسے پروجیکٹس بنوائے اور جنہیں اپنی انفرادی حیثیت میں اچھے الفاظ میں اور پیار سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہارون الرشید آج بھی زندہ ہیں، اور صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ طویل عرصے سے عرب ٹی وی چینلوں پر نشر ہونے والے ڈراموں میں بھی، جو یوٹیوب پر ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی کے ہارون الرشید، ان کے اہل خانہ، درباریوں اور رعایا کو ان ڈراموں میں اپنے جذبات کو پرکھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے المیوں کا سامنا کرتے ہیں، ان کی وفاداری کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ تشدد سے بھرپور ایک انتہائی دغاباز ماحول میں جی رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے حوادث سے نمٹنے میں اور اس دوران زندگی میں سمجھوتے کرتے ہوئے وہ آرٹ اور اخلاقی حسن کو جنم دیتے ہیں۔ ناظرین، ہارون الرشید اور ان کے دور کے لوگوں کی ٹی وی پر دکھائی جانے والی یہ تصویر آج کے عربوں کو اصل میں آئینہ دکھانے کے مترادف ہے۔ قرون وسطیٰ کی کہانیوں اور ٹی وی کے ہارون میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں، بالکل ویسے جیسے شیکسپیئر کے تاریخ پر مبنی ڈراموں کے کردار۔ وہ زندگی کے ان ڈراموں، امکانات اور نظریات کا مرکز ہیں جن سے ہم سب مانوس ہیں۔ ہم تاریخ کے ہارون الرشید سے کہانیوں کے ہارون الرشید تک کیسے پہنچے، اور کیا وہ ایک ہی انسان ہیں؟ تواریخ متفق ہیں کہ ہارون الرشید میمز بوائے تھے۔ ان کے والدہ خیزران کے غلام کنیز تھے، جن سے ان کے والد خلیفہ المہدی نے، جو ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے، انتہائی غیر روایتی عمل میں انہیں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ اس رومانوی آغاز کے بعد حالات خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ المہدی کا کم عمری میں انتقال ہو گیا۔ ان کے خیزران سے 2 بیٹے تھے جنہوں نے باری باری خلیفہ بننا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔